السلام علیکم ایوری ون. یہ پارٹ 2 ہے پچھلے وی لاگ کا. تو جس نے پچھلا وی لاگ نہیں دیکھا جس میں میں نے بیسک گفتگو کی ہے کہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کا پروسیس کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, کون سی چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور کس طرح سپروائزرس کو اپروچ کرنا ہے, اور کچھ ایتھیکل گائیڈ لائنز میں نے اپنے تجربے کے لحاظ سے شیئر کیے ہیں کہ کن چیزوں کو دماغ میں رکھنا چاہیے جب آپ سپروائزرس کو ریچ کر رہے ہیں, اور اکیڈیمیا کی دنیا کتنی چھوٹی ہے. تو اس میں نے تفصیلاً 10 منٹ گفتگو کی ہے, تو آپ ذرا پہلا وی لاگ دیکھ لیں میرے یوٹیوب چینل پہ, اور فیس بک پہ بھی اویلیبل ہے. آ جاتے ہیں سیکنڈ پارٹ کی طرف کہ سپروائزرز اصل میں پی ایچ ڈی کو سپرویژن کیوں دیتے ہیں اور ان کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, اور یونیورسٹیز کا ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اوکے, 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یونیورسٹیز حکومت سے اس چیز کے پیسے لیتی ہے جب وہ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ کمپلیٹ کرواتی ہیں, ان سے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرواتی ہیں. سپروائزر جو ہے وہ اپنی جاب سیکیور کر رہا ہوتا ہے. ایکیڈیمک جابز ویسے بھی کافی انسیکیور ہیں ایکیڈیمیا کے اندر. اگر آپ کوئی بہت زیادہ ہیوی پروفائل آپ کی نہیں ہے, بائی ہیوی پروفائل آپ کی کتابیں ہیں, آپ کی پبلیکیشنز ہیں, آپ پرائمیرلی یہ بھی بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا, لیکن آپ یونیورسٹی کے لیے فنڈز لے کر آ رہے ہیں. آپ بڑے بڑے گرانٹس, بڑے بڑے فنڈز آسٹریلین گورنمنٹ سے اور باقی جو فنڈنگ ادارے ہیں ان سے اگر آپ فنڈنگز لے کر آ رہے ہیں یونیورسٹی کے لیے, تو یونیورسٹی کا آپ سب سے چہیتا بچہ ہیں. اور اگر آپ کے پاس یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ آپ فنڈز لے کر آ سکیں, تو پھر آپ کے پاس آخری جو چیزیں بچ چکی ہوتی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کی سپرویژنز کمپلیٹ کروائیں. تو یونیورسٹی کے پورٹل پر آپ کا ظاہر بات نام آ رہا ہوگا, اور ساتھ میں آپ فنڈز بھی لے رہے ہوں گے. تو یہ معاملہ ہے. اب جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو کن چیزوں کو, تو یہ تو میں نے اندرونی کہانی بتا دی ایک ادارے کی, ایکیڈیمیا یونیورسٹیز کی آسٹریلیا کے اندر. اب اس بات کو سمجھ لیں کہ سپروائزرز کس چیز پہ سب سے زیادہ شاید خوش ہوں گے. وہ شاید اس چیز پہ ہوں گے کہ آپ انہیں کہیں کہ سپرویژن آپ کی ہو اور پیسے میں اپنے لگا لوں گا, بس آپ مجھے ایکسیپٹنس دے دیں اور باقی میں سب کچھ کر لوں گا. کیا یہ صحیح اپروچ ہے؟ ویل, یہ بہت زیادہ رسکی اپروچ ہے, کیونکہ آپ سب سے پہلا کام دیکھیں کہ آپ کے جو فیس ہے, ٹیوشن فی ہے آپ کی ڈگری کی, تو وہ تقریباً اگر میں ایک یونیورسٹی کا اسٹیمیٹ آپ کو دوں تو وہ 6 مہینے کی شاید $20,000 ہیں. اور سمجھ لیں اس کو 3 سال کا پھر دیکھ لیں, 6 مہینے, تو یعنی $1,50,000 آس پاس آپ اگر خالی صرف ٹیوشن فی دے رہے ہیں, تو اس کو پھر ذرا ملٹیپلائی کر کے پاکستانی پیسوں میں دیکھ لیں, انڈین پیسوں میں, بنگلہ دیش کے پیسوں میں دیکھ لیں کہ یہ کتنے بنتے ہیں. تو یہ صرف آپ کی ٹیوشن فی ہے جو کہ آپ نے بائی ہک اور بائی کروک دینی ہے, ورنہ آپ کو نکال دیا جائے گا ان دا مڈل آف یور پروسیس. اب یہ کہاں سے آپ پورے کر سکتے ہیں؟ اوکے, فار انسٹنس کچھ میرے پاس سوال ایسے آئے ہیں کہ سپروائزر مجھے ایکسیپٹنس دے رہا ہے لیکن میرے پاس جو ہے وہ نہیں ہے, اسکالرشپ میری نہیں ہو پا رہی ہے بیکاز آف مائی جی پی اے یا مائی پبلیکیشن یا دس اینڈ دیٹ. تو سپروائزر آپ کو کیوں دے رہا ہے سپرویژن؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپروائزر کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ مجھے فائدہ دے دیں, یونیورسٹیز کو فائدہ دے دیں, پبلیکیشن کر کے میرا نام اس میں ڈال دیں, تو اٹس ون ون فار می. بٹ اپنے بارے میں پھر آپ نے ذرا ریشنلی سوچنا ہے, کیونکہ ایک چیز جو کلچرلی آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سپروائزرز یا ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کے بالکل ایک قسم کے ٹیم ممبرز ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں جس طرح ہم ٹیچر کو دیکھتے ہیں یا انڈیا میں دیکھتے ہیں, ہمارے لیے بڑا ایک رسپیکٹیبل اور بڑا ہائی رتبہ ان کا ہوتا ہے, اور ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ ہمارے روحانی ماں باپ ہیں. تو یہاں پر میرے خیال میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے روحانی ماں باپ ہیں, نہ آپ کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ آپ پھر ایسے فیصلے کریں گے ان پہ اعتبار کر کے کہ ممکن ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر بہت سارے مسائل میں پھنس جاتے ہیں, کیونکہ پہلے سے وہ کلیئرٹی ان کے پاس نہیں ہوتی کہ ایگزیکٹلی وہ کس قسم کی ریلیشن شپ میں آ رہے ہیں. اوکے, اب ایک چیز یہ واضح ہو گئی کہ جب آپ بغیر اسکالرشپ کے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں. نارملی 3-4 قسم کے کام آپ کر سکتے ہیں. ریسرچ اسسٹنس آپ کو اگر کوئی رکھ رہا ہے اپنے ساتھ, تو وہ ظاہری بات ہے ایک خاص تعلق ہوگا, بڑا آپ کے اوپر اعتبار کرے گا, بڑے آپ کے اندر وہ ساری ایبلٹیز ہوں کہ آپ ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ ایک سپروائزر کے ساتھ کام کر سکیں, تو پھر یہ چیز کام کر سکتی ہے. ادروائز آپ کے پاس آ گیا مارکنگ یا ٹیوٹرنگ, اگر یونیورسٹی لیول پہ آپ کو یہ مل رہی ہے تو یہ اگین اس کی پیسے اتنے نہیں ہیں کہ ہر گھنٹے کے لحاظ سے ہر ایک چیز کو یہاں پے کیا جا رہا تھا, 1 گھنٹے کے حساب سے آپ کو پے کیا جا رہا ہے. لیکن کیا یہ پیسے اتنے ہیں کہ آپ اس سے اپنی ٹیوشن فی اور پھر لیونگ ایکسپینس کر سکیں؟ تو اس کا جواب شارٹ کٹ ہے کہ نہیں, یہ بالکل بھی اتنے نہیں ہیں. سمجھ لیں آپ کو ایک خاص مارکنگ ایلوکیٹ کی گئی ہے, ٹیچنگ ایلوکیٹ کی گئی ہے, تو اس میں ہارڈلی اگر آپ بنا لیں گے
$1,500-2,000 آپ نے بنا لیے، لیکن وہ ظاہر بات ہے آپ نے مارکنگ کرنی ہے، 50-60 اسٹوڈنٹس کی آپ نے اسائنمنٹس چیک کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اگر ٹیوٹرنگ کرنی ہے تو آپ نے لیکچر کی تیاری کرنی ہے، اس کو ظاہر بات وہ آن لائن ریکارڈ ہو رہا ہے کینوس کے اوپر، اپنے سلائڈز بنانے ہیں، اسٹوڈنٹس کے کویشچنس کے آنسر کرنے ہیں، ای میلس کے ریپلائز کرنے ہیں، ٹیمز کے اندر اس کو سافٹ ویئر کے اندر اس کو انگیج کرنا ہے، اور تو یہ پورا ایک معاملہ ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی ٹیچنگ کر دی اور مارکنگ کر دی اور اس میں آپ کے سارے پیسے نکل آئے اور ساتھ میں پی ایچ ڈی کے مائل سٹون بھی آپ نے ٹائم سے پورے کر دیے. تو ان سب حقیقتوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اوکے، تو پھر اس لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ انیشیلی اپنی گفتگو کو انتہائی کلیئر ٹرانسپیرنٹ رکھیں، اوور کمٹ نہ کریں کہ بس آپ مجھے صرف آ جانے دیں، کیونکہ میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس میں دیکھا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں یہاں پر، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ڈگری اور اپنی ویزے کو کمپرومائز اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ آ کے 2-3 مہینے کوشش کرتے ہیں، سیکیورٹی جاب کرتے ہیں. سیکیورٹی جاب کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں پر آپ ایک باقاعدہ اچھے خاصے پیسے لگا کے آپ سیکیورٹی لیسنس لیتے ہیں. کتنے پیسے لگاتے ہیں وہ فیسز تو میں دیکھ لوں گا، لیکن بہرحال وہ آپ آن لائن گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں. سیکیورٹی کورس کرتے ہیں، اس کے بعد ایز اے سیکیورٹی گارڈ، کیونکہ یہاں پر کام سارے آڈ یا باقی جو کام ہے سب کو ایکولی سمجھا جاتا ہے، تو اس میں اتنا فرق نہیں ہوتا جس طرح ہمارے ملکوں میں آڈ کام کو شاید ایک وائٹ کالر والا جس نے زندگی گزاری ہو وہ ایکسیپٹ نہ کریں، لیکن یہاں پر پھر لوگ اوبر چلا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں. سیکیورٹی کا مطلب آپ کسی سیکیورٹی کمپنی کے ساتھ آپ منسلک ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے تھرو آپ کو گھنٹوں کا کام ملتا ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے یا کسی ویکینڈس پہ آپ کو کام مل جاتا ہے. تو وہ کام چل رہا ہوتا ہے، یعنی ایک قسم کا رکھوالی کر رہے ہوتے ہیں آپ بلڈنگ کی، اور آپ کو بغیر ویپنس کے آپ ایک وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، یونیفارم پہن کے آپ وہاں پر ٹھہرے ہوتے ہیں بدھ کی طرح، یا تو ٹھہرنا ہی ہوتا ہے زیادہ تر اس میں. تو وہ بھی ایک بہرحال معاملہ ہے. تو کیا ایک وہ چیز ہے کہ سیکیورٹی کا کام، دوسرا یہ ہے کہ آپ اوبر ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور تیسرا یہ ہے کہ جب یہ تجربہ کرنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ نہ ان کے پیسے پورے ہو رہے ہیں، نہ ان کا خرچہ پورا ہو رہا ہے، یا پھر اگر یہ پورے ہو بھی رہے ہیں تو مائل سٹون ان سے پورے نہیں ہو رہے کیونکہ وہ مینیج نہیں کر پا رہے لائف اور ورک بیلنس کو نا. یا لائف تو پیچھے رہ نہیں گئی، ظاہر بات ہے آپ محنت کر رہے ہیں، سارا دن بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو جو آپ بنا رہے ہیں وہ آپ ڈگری میں دے رہے ہیں. تو پیچھے رہ کیا گیا؟ پیچھے رہ یہ گیا کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر اس کے ایشوز آئیں گے، آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی، آپ بیمار ہوں گے تو بیماری کے اوپر اور زیادہ پیسے آئیں گے. تو یہ ایک وہ ڈارک سائیڈ آف فارن کنٹریز ہے جو کہ شاید اسٹوڈنٹس انیشیلی انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف مجھے باہر جانے دو اور میں سب کچھ سنبھال لوں گا، لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ویسے رہ نہیں پاتے جس طرح وہ اپنے ملک سے آئے ہوتے ہیں، ویسے نہیں ہوتے. وہ سٹریس کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، خرچوں کے پورے نہ ہونے کی خوف کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ گہرے اثرات پڑتے ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ آ رہے ہیں زندگی بہتر کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو مقصد پھر وہ بیچ میں بھول جاتے ہیں اور بس پھر وہ ایک دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ پیسے پورے کرنے ہیں، فیسز آ رہی ہیں. تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک بڑا سالڈ فیصلہ پہلے سے کریں. صرف آنے کے لیے موٹیویشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک سالڈ پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ سپروائزر آپ کو بہت ساری باتیں یوں میں نے دیکھا ہے کہ کر سکتے ہیں کہ آپ بس آ جائیں، پھر آپ کی فیملی سپورٹ کر دے گی، یا آپ ڈرائیونگ کر کے کر لیں، یا آپ اور کوئی کام کر لیں، یا تھوڑی سی آپ کو ٹیوٹرنگ مل، تو اس میں آپ کے ٹھیک ہے لیونگ ایکسپینس تو نکل جائے گا، ٹیوشن ایکسپینس کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور وہ مذاق نہیں ہے، مطلب 20-40 ہزار ڈالر آپ اگر دے رہے ہیں 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کے، اور وہ انفارمیشن آپ کو ویب سائٹ سے ملے گی، تو کیا یہ صحیح فیصلہ ہوگا؟ نو، یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے. ایک اچھے ملک میں، اچھی سڑکوں میں، اچھے موسم میں، پیارے آسمان کے نیچے تو آپ ٹھہر گئے ہیں، لیکن کیا یہ سروائیول اس کا پاسبل ہے؟ نہیں، آپ بہت زیادہ سٹریس میں ہوں گے، آپ زیادہ پریشان ہوں گے. تو اس لیے آپ کو اپنے ملک میں ایٹ لیسٹ آپ کو چھت ملی ہوئی ہے، آپ تحفظ میں ہیں، آپ کے اپنے لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں تو کوئی آپ کا پوچھنے والا ہے. ایک کولیکٹیوسٹ فیملی امبیڈڈنس ہمارے کلچر میں ہے، تو ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر شاید یہاں پر آپ کو نہ ملیں، ایک لونلی جرنی ہے پھر. تو یہ ایک ڈارک سائڈ ہے. اس گفتگو سے ہم نے 2-3 چیزیں سیکھی ہیں، میں اس کی سمری دے دوں. ایک، یونیورسٹیز آپ کو کیوں انوائٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ انہوں نے PhD پروڈیوس کرنے ہیں. نمبر 2، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑے بہت ان کے پیسے ملتے ہیں. نمبر 3، سپروائزر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ PhD پروڈیوس کریں. نمبر 4، سپروائزر کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ ان کے پبلیکیشنز ہوتی ہیں، آپ ان کو ریسرچ ڈیٹا کلیکٹ کر کے دیتے ہیں، آپ سارے کام کرتے ہیں اور ان کا نام ہوتا ہے اور وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں.
نمبر 5 ممکن ہے آپ کی ریسرچ آپ کی محنت کی وجہ سے فنڈز ریلیز کروائے جائیں آپ کی ریسرچ آپ جس بھی فیلڈ سے ہیں حکومت سے یا باقی فنڈنگ اداروں سے، تو اس پہ یونیورسٹی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے پیسے. اور پھر جب اسٹوڈنٹس یہ پورے نہیں کر پاتے تو وہ اپنی ویزا ڈراپ کر دیتے ہیں یا وہ کورس ڈراپ کر دیتے ہیں یا کچھ اور بیچ میں چینجز کرتے ہیں. تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں کہ وہ ایک آپ رولنگ سٹون بن جاتے ہیں، ایک ویزے سے دوسرے ویزے پہ جا رہے ہیں، ایک کورس سے دوسرے کورس پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ اسٹے تو یہاں کر رہے ہیں لیکن اس کی ایک کاسٹ آپ پے کر رہے ہیں بہت بڑی، وہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کے سطح پہ پے کر رہے ہیں. تو یہ 10 منٹ کی گفتگو تھوڑی اور ہو گئی. ایک دوسرا اینگل سے کہ سپروائزرز کس طرح آپ کو مس یوز کر سکتے ہیں. یونیورسٹیز آپ کو بلا تو لیں گی لیکن پیسے اگر آپ دے رہے ہیں تو ایگزیکٹلی آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے. سو اگر آپ لوگوں کے مزید کوئی کویشچنز ہیں تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں دے دیں. پچھلے ویڈیوز میں نے کچھ چیزیں واضح کر دی تھیں سی وی کو لے کے، پروپوزلس کو لے کے. مزید اس طرح کی گفتگو جاری رہے گی. انٹل نیکسٹ ٹائم، سلمان ایاز سائننگ آف.